بالکل تمہارے ساتھ ڈیٹیل لکھ دو, میں کل بنا کے دیتا ہوں آپ کو. یہ ندیم خان صاحب ہیں, یہ ہمارے بہت خاص دوست ہیں, ان کے دین کی کافی معلومات ہیں. تو جو تمہارے جو سوال ہے نا, تو تھوڑا ان سے بھی پوچھیے, تو یہ بھی اپنے حساب سے جواب دیں گے اس کو. جی السلام علیکم. سوال کیا کر رہا تھا, میں تو جواب دے رہا تھا. وعلیکم السلام. خیریت؟ جی الحمد للہ, آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں الحمد للہ, کا لاکھ لاکھ احسان. جی فرمائیے. ندیم بھائی کچھ سوال تھے, جیسا ابھی عید میلاد النبی منانے کے بارے میں تھے, یا پھر یہ جو ان کے جو کرامات رہتی ہیں نا, یہ جو بزرگ ہیں ان کی ایک کرامت وہ کرم, جیسا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کرامات ہے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیے تھے وہ, یا پھر کوئی ڈوب رہا تھا تو کسی نے یاد کیا, کوئی بغدادی کر کے ہیں, اس نے اللہ کو یاد کیا تو ڈوب گیا, بولے تیرے کو میں نے بولا تھا کہ تو میرا نام لے, تو اپنی پیر تک کہ تیری پہنچ ہے, جس کی جہاں تک پہنچ رہتی وہ اس کا نام لیتا ہے. ایسا اس کے بارے میں تھوڑی سی اس کی اصلاح کریے. ہاں بھائی, اور کچھ پوچھنا ہے تم کو عمر؟ جی پوچھنا ہے اور کچھ؟ اب وہ تو آئے گا تو میں پوچھ لوں گا, میں بات کرتا رہوں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں تو پہلے عید میلاد کا مسئلہ سمجھ لیجیے. جی جی. اصل میں یہ آج کی ایجاد کی گئی بدعت ہے. جی. کون سے آج کے دور کی, پہلے کے مطلب پہلے تو تھی ہے, لیکن ابھی اس کو جشن کے طور پہ بہت زیادہ عروج دیا جا رہا ہے. آپ بتائیں گے بدعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں, نئی چیز کو ایجاد کرنا, ثواب کی نیت سے کیا جائے اور جس کی اصل دین میں نہ ہو. جی. ثواب کی نیت سے. بدعت کی قسمیں بھی ہوتی ہیں. ہاں ہوتی ہیں. جی. لیکن بدعت سیاح ہوتی ہے, بدعت حسنہ ہوتی ہے. نہیں, وہ حسنہ ہوتی ہے, حسنہ نہیں. حسنہ. جی. ہاں لیکن وہ بدعت حسنہ ہی بدعت میں ہی شمار ہوتی ہے, بری بدعت میں ہی ہوتی ہے, اچھی بدعت میں نہیں ہوتی. جی. وہ اصطلاح کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے. اللہ کے نبی نے کہا کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی, اللہ کے نبی نے مطلقاً کہا ہے. جی. تو بدعت چاہے اچھی ہو یا بری, کبھی بھی ہو اچھی نہیں ہو سکتی, وہ گمراہی ہی ہے. اور اسے بری سنت کہا جاتا ہے. کیسے کہا جاتا ہے؟ بری سنت. ایک اچھی سنت ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, صحابہ اکرام کی ہے, اور ایک بری سنت ہوتی ہے جو ان کے خلاف ہے, یعنی ایجاد کی گئی. جی. تو اس بری سنت کو لوگ بدعت حسنہ بول کر چلانے کی کوشش کرتے. جی بے شک, کہ چلو اس بہانے دھوکہ کھا جائیں گے یا لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے. تو بدعت کیا ہے, کیسی بھی ہو وہ بری ہی ہوتی ہے, چاہے لوگ اس کا نام اچھا رکھ دیں. اب دیکھیے عید کا مسئلہ ہے, عید الفطر ہم مناتے ہیں, اس میں کوئی اختلاف ہے؟ بالکل نہیں ہے. عید الاضحیٰ مناتے ہیں, اس میں کوئی اختلاف ہے؟ بالکل نہیں ہے. شعبان, رمضان, محرم, یہ سارے مہینوں میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. لیکن عید میلاد میں کیوں اختلاف ہے؟ یہ فاطمی شیعوں نے ایجاد کیے تھے. کنہوں نے کیے تھے؟ 600 ہجری میں فاطمی شیعوں نے. جی. اور کن کو دیکھ کے کیے تھے؟ عیسائیوں کو دیکھ کر, کیونکہ عیسائی اپنے نبی کا برتھ ڈے مناتے ہیں, عیسی علیہ السلام کا. جی جی. تو ان کو دیکھ کے ایجاد کیے تھے. تو جب یہ عیسائیوں کو دیکھ کے ایجاد کی گئی ہے تو یہ اچھی سنت ہو کیسے سکتی ہے, اچھی بدعت ہو کیسے سکتی ہے؟ یہ تو بدعت صحیح ہے, اور اس کے مطلب بری بدعت ہونے پہ نس قطعی ہو گئی ہے. تو جی بالکل. اور اللہ کے نبی کا قول ایک دم صحیح ثابت ہو گیا, پیشن گوئی, کہ میری امت آخر زمانے میں یہود و نصارہ کے مشابہ چلے گی. وہ ایک قدم چلے گا, ایک قدم چلے گی, گو کے بل میں گھسے گا, گو کے بل میں گھس جائے گی. جی جی. ہے نا, کہ وہ نبی کا برتھ ڈے مناتے تھے, میری امت بھی منا دیا. تو یہ مطلب عید میلاد آج کے دور میں تو قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہو گئی. اگر یہ اس میں ہوتی, شریعت میں ہوتی, تو آپ صحابہ اکرام کی سیرت اٹھائیے, نبی کی سیرت اٹھائیے, 23 سالہ زندگی دیکھیے. صحابہ اکرام نے نبی کی زندگی کا ہر پہلو بیان کیا, کیسے چلتے تھے, کیسے اٹھتے تھے, کیسے بیٹھتے تھے, کیسے ہنستے تھے, کیسے بولتے تھے, کیسے دکھتے تھے, ہے نا. لیکن میلاد پہ ایک حرف بیان نہیں کیا. کیوں؟ بنایا نہیں. ہاں منایا ہی نہیں نا, کیونکہ مشن والے لوگ تھے, جشن والے نہیں. جی جی. اپن کیا ہے, مشن چھوڑ دیے اور جشن میں مگن ہے. جی جی. بازار بھر دیے میلاد کے نام پر, اور مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہے.
بالکل بالکل وہی زمانہ ہے. اب پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں نا, الٹی سیدھی تعویلات اور ایسی کمزور دلائل لیتے ہیں جو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہوتی ہے, جی جن کو اگر تھوڑا سا غور کریں گے نا تو آپ ان کے باطل ہونے کو خود معلوم کر لیں گے. جیسے وہ آپ کو حوالہ دیں گے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے تو اس پہ خوشی مناؤ, جی ہے نا. تو ہم نے کہا منع کیا خوشی مت مناؤ, لیکن صرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا یہی ہمارے پاس نعمت ہے کیا؟ نہیں, ہمارے پاس بہت ساری نعمت ہے. اللہ کے نبی آئے نعمت ہے, کلمہ نعمت ہے, قرآن نعمت ہے, اسلام نعمت ہے, اتنی نعمت ہے. اگر ان پہ ہر پہ جشن منانا چالو کر دیں گے تو کام دھندے چھوڑ کر گھر پہ بیٹھے رہیں گے اور سب جشن ہی منائیں گے. جی روز ہی اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازتا ہے, اولاد کی خوشی دے گا, بیوی کی خوشی دے گا, ماں باپ دے گا, مال اور دولت دے گا, رتبہ دے گا, کیا کیا نعمتیں دے رہا اللہ تعالیٰ. بے شک. تو ہر نعمت پہ جشن منانے لگیں گے تو ایک تماشا بن جائے گا. جی جی. لیکن اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم کرنے کے لیے کیا گیا. معلوم ہے کیوں؟ جی کہ نبی رحمت ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. جی بالکل. تو صرف ان کی پیدائشی نعمت ہے کیا ہمارے لیے؟ پوری زندگی ہے نا. جی پوری زندگی ہے. تو پوری زندگی کو چھوڑ دیے, ایک ہی دن کو پکڑ لیے, مطلب پوری زندگی کا انکار کر رہا ہے کیا؟ بے شک. تو اب آدمی سوچے گا کہ جب پوری زندگی 23 سالہ زندگی ہر عمل ہمارا نعمت ہے اور خوشی ہے تو ہم کیسے کریں؟ تو حضرت علی نے کیا فرمائے کہ بندہ جب امتی جب اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے, جس دن بھی عمل کرتا ہے اس دن اس کا عید ہے. بے شک. اور وہ 24 گھنٹے عمل کر رہا ہے, 24 گھنٹے عید ہے اس کی. بے شک. یہ اب اس میں ایک دلیل وہ دیتے ہیں کہ انبیاء کی بھی میلاد اللہ تعالیٰ نے منایا, انبیاء کے پیدائش کا تذکرہ کیا. اب تذکرہ کیا پیدائش کا, ہاں تو کیا, ہم نے کہا منع کی, لیکن اس پہ سے جلسے جلوس لائٹنگ یہ تھوڑی لگایا اللہ تعالیٰ نے آسمان میں, زمین پہ, خلا میں, کہیں لگایا کیا؟ جی. آپ جو عمل کر رہے ہو اس کی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھو تو آپ نے تاریخ سے میلاد نہیں منایا, دن سے منایا. آپ نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے غالباً, کہ میں ہر پیر کا روزہ رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا بھی ہوا ہوں. بے شک. ہے نا. تو ہر پیر, اب 52 پیر آتے ہیں نا, سال میں 52 پیر آتے ہیں, اور روزہ رکھتے تھے اللہ کے نبی. جشن و میلاد تھوڑی مناتے صحابہ کرام, جشن و میلاد تھوڑی مناتے تھے 52 دن. جی. تو اس کو چھوڑ دیا ہے. اب اس کو کیا کریں, ایک دن کا خاص کر دیے. اب 52 دن کیوں چھوڑے؟ کیونکہ اگر 52 دن آدمی جشن میلاد منائے گا تو لوگ ہنسیں گے. جی بالکل. بولے کیا مذاق لگا کے رکھے. تو یہ اصل میں ایک بدعت ہے, اور اب بدعت کی علامت ہے کہ بدعت خود ایک بدعت ہوتی ہے, اس کی دلیل ایک بدعت ہو جاتی ہے. یعنی جب وہ اصلی صورت میں شروع ہوتی ہے تو اس کی حالت اور بدل جاتی ہے. جس حالت میں شروع ہوتی ہے نا, جی جی, وہ فوراً اس سے بدل کے کیا سے کیا ہو جاتی ہے. اب دیکھو نا, میلاد کو شروع کیے تھے, اللہ کے نبی کی سیرت بیان کریں گے, تھوڑا کھانا کھا لیں گے, مہمان نوازی ہو جائے گی, ذکر و اذکار ہو جائے گا, یہ سوچ کے شروع کیے تھے. اور آج کیا ہو گیا؟ آپ کو غلط جو کبھی زندگی میں گھوڑے پہ نہیں بیٹھا, میلاد کے دن وہ بھی گھوڑے پہ بیٹھ کے نکل رہا ہے. گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے. مذاق بنا دیے, مذاق. ہاں یہ تو مذاق بنا دے. اس چیز سے میں بھی ایگری کرتا ہوں بالکل. تو ایسے جلوس اور ایسے میلاد میں جانا میں بھی حرام سمجھتا ہوں. اور اللہ کے نبی کو یہ چیز کا علم تھا, بے شک, ہے نا, میری امت ایسا کرے گی. تو آپ نے کیا کیا کہ اپنی امت کو آگاہ کیا. کیا کیا کہ بھائی دیکھو, یعنی میرے مقام و مرتبے کو مت بڑھانا, جیسے عیسائیوں نے عیسی السلام کے مقام مرتبے کو بڑھا دی. یعنی ایسی تعریف, ایسی حمد مت کرنا کہ جیسے انہوں نے کر کے ان کا جشن اور یہ سب منانا شروع کر دیا, میرے مقام مرتبے کو مت بڑھانا. اللہ کے نبی کو علم تھا کہ میری امت ایسا کرے گی. آج دیکھیں نا میلاد کے نام پہ کیا کیا ہو رہا ہے. بالکل. تو یہ اس بدعت کے خلاف اسٹینڈ لینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. کیا ہے؟ ذمہ داری ہے. ہاں, ورنہ کیا ہوگا اگر اس فتنے میں آپ بھی لپیٹے میں, ہم بھی لپیٹے میں آئیں گے. واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ, کہ بچو اس فتنے سے جو تم میں صرف ظالموں کو اپنے لپیٹے میں نہیں لے گا, بلکہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسنے والے. بالکل. تو جب اور پھر اچھا دنیا میں جتنی بڑی بڑی بدعتیں اور خرافاتیں شروع ہوتی ہے نا,
اس کے پیچھے اصل پہلو محبت ہی ہوتا ہے. جی جی. آپ دیکھو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے, آپ کا انتقال ہوا, تو صحیح مسلم کی روایت ہے جی. تو وہاں پر کچھ لوگوں نے کیا کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی محبت میں ذکر کرنے بیٹھ گئے تھے پتھروں پہ 100 بار کلمہ لا الہ الا اللہ, ہے نا. تو عبداللہ بن مسعود نے آ کے فوراً ڈانٹ لگایا, بند کروایا وہ. تو وہاں پر بھی کوئی غلط نیت سے تھوڑی کر رہے تھے وہ. مقصد کتنا ہی اچھا ہو, پہلے بدعت کبھی جائز نہیں ہوتا. ان کا بھی کیا تھا کہ چلو بھائی ہم اسٹارٹ کر لیتے, اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے کی تو ثواب ہے نا, جن میں 100 بار اللہ کے نبی پڑھتے تھے نا. تو وہ کیا غلط کر رہے تھے, لیکن وہ ایک طریقہ بنا رہے تھے کہ لوگ جمع کر رہے تھے, پتھر پہ پڑھ رہے تھے. تو محبت تھی اللہ سے, اللہ کے ذکر سے, لیکن وہ جو طریقہ ہے نا, وہ طریقہ صرف اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی ہی بتائیں گے کہ عبادت اس طریقے سے کی جائے گی. اس لیے بیچارے آج تک پریشان ہیں. میلاد والے جو ہے نا, یہ آج تک پریشان ہے. کبھی اسے محفل میلاد کہتے ہیں, کبھی اسے نعمت محفل کہتے ہیں, اور کبھی اسے میلاد معراج کہتے ہیں, کبھی اسے بارہ وفات کہتے ہیں. کہیں ایک جگہ ٹک ہی نہیں رہو, آئے دن اس کے نام, اس کے حالت بدل رہے ہیں. اور اس میں ایک چیز انہوں نے کیا کر دی ہے کہ میلاد میں مطلب جو منانا واجب ہے. اب ان کو یہ بھی نہیں معلوم واجب کیا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے واجب کیا ہوتا ہے؟ جی بے شک. واجب فرض کے بعد واجب ہی سب سے اہم ہوتا ہے. نہیں, یہ تو سب کو معلوم ہوتا ہے. واجب جو ادا کرنا ہو, بالکل وہ ضروری. جیسا واجب ایسی ہے, واجب اسے کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ملے اور ترک کرنے پر عذاب ملے. اب جن لوگوں نے جشن میلاد نہیں منایا, ان کو عذاب ملنا چاہیے نا. تو پھر فتویٰ سب سے پہلے کس پہ جائے گا؟ اللہ کے نبی پر, صحابہ اکرام پر, ائمہ پر. انہوں نے تو نہیں منایا. اب دیکھیے صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے رہتے تھے, آپ کے احترام میں کبھی اٹھتے نہیں تھے, کیونکہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا کہ کسی کے احترام میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے. اب میلاد میں ایک بدعت کیا ہوتی معلوم ہے, کہ جب میلاد کا ہوتی ہے اور ذکر کیا جاتا ہے تو کھڑے رہنا واجب ہے, فرض ہے. جو کھڑا نہیں ہوتا نا, اس کو تو کافر اور مسلمان ہی نہیں مانتے. اب سری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف عمل ہو رہا ہے میلاد کے نام پر, یعنی محبت کا نام لے کے اسلام کو ڈھایا جا رہا ہے. جی جی. اب حضرت علی کے نہیں بولیے. حضرت علی کے تعلق سے شیعوں کے جو عقیدے پائے جاتے ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے؟ محبت ہے. اہل بیت کی محبت میں کیسے کیسے عقیدے گڑھ لی انہوں نے. جی جی بالکل. ایسے ہم مسلمان بھی اللہ کے نبی کی محبت میں ایسے عقیدے گڑھا ہے. جی بالکل. ایسے یہ جو آپ میلاد مناتے ہیں نا, یہ فطری محبت ہے, دینی محبت نہیں ہے. جی. دینی محبت اسے کہتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے. فطری محبت تو ہر مسلمان کو نبی سے ہوتی ہے, بھلے نماز نہیں پڑھے, ایمان نہیں جانتا, کچھ نہیں جانتا, بے عمل ہے, لیکن نبی کے لیے جان لٹانے کو تیار ہے. تو فطری محبت ہے. اس کا مقابلہ دینی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. دینی محبت یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا کرو, جس سے روکو اس سے رک جاؤ. اللہ کے نبی نے کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار, ہر بدعت گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے, رک جاؤ. اب ہم رکنے کو تیار نہیں. بدعت اچھی بھی ہوتی, جیسے آپ نے شروع میں کہا. اللہ کے نبی تو کہہ رہے سار بدعت گمراہی اور جہنم میں لے جانے والی ہے, اور آپ کہہ رہے نہیں اچھی بھی ہوتی. بالکل. تو یہ دینی محبت نہیں. ان کا ایک کہنا اور تھا کہ وہ روکے بھی تو نہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بولے کیسا؟ نہیں روکے ہیں بھائی. یہ اصل میں ایک بہت بڑا جھانسا دیا جاتا ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے دین میں کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تھا, اس کا وہ عمل مردود ہے. اللہ کے نبی نے کب حکم دیا کہ بھائی میری میلاد مناؤ؟ یعنی آپ اسلام کو انکمپلیٹ مانتے ہو نعوذ باللہ, یا آپ اللہ تعالیٰ پر الزام لگانا چاہتے ہو, آپ اللہ کے نبی پر الزام لگانا چاہتے ہو کہ آپ نے سب بتایا, بھائی یہی نہیں بتایا.
اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بتائی نا, عید ایسے مناؤ, بقرعید ایسے مناؤ, جی جی, میلاد کیسے مناؤ یہ نہیں بتایا اللہ تعالیٰ نے, نعوذ باللہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی نے ہم سے کچھ نہیں چھپایا, دین کی ہر ایک بات بتا کر ہم کو گئے. اب میلاد کا طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا, مانا کیا ہوگا, اشارہ کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا, نعوذ باللہ. آج کے لوگوں کو پتہ چل گیا, فاطمی شیعوں کو پتہ چلا. سب سے بڑی قباحت اور برائی یہ ہے کہ اس کی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اسے ایجاد کرنے والے کون ہیں, فاطمی شیعہ. اور شیعوں نے کس سے سیکھا, عیسائیوں سے. اب دیکھو عیسائیوں کے عمل کو ہم اسلام اور دین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, بدعت حسنہ کے نام سے اسے اچھی سنت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی جرت کر رہے ہیں. اچھا, یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو دین کی ABCD معلوم نہیں ہوتی. مطلب ان کے آپ کے عالم صاحب کا پوچھ دیا جائے گا نا کہ جشن میلاد آپ کے عبادت ہے یا عادت, ان کو یہ بھی نہیں معلوم. اچھا, وہ کنفیوز ہے. اگر عبادت بولیں گے تو دلیل دینا پڑے گی نہ سے قطعی سے, اور عادت بولیں گے تو بدعت. ہاں, آپ, میں آپ کے ہر بات سے ایگری کر رہا ہوں, آپ صحیح حق بات کر رہے ہیں آپ, بالکل جی. میں بھی اس چیز سے ایگری ہوں. لیکن ایک بات بتائیں آپ مجھے, آپ ایک چہرہ ہوتا ہے نورانی, جی, ایک چہرہ ہوتا ہے سیاہ. سیاہ مطلب جو بے نور چہرہ ہوتا ہے. ہاں, سیاہ مطلب کالا, اور بے نور چہرہ ہوتا ہے اس میں نور نہیں ہوتا. اور عبادت کرنے والے کے انسان کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم جس مسلک پہ چلتے ہیں یا ہم جس مسلک کو مانتے ہیں, ہم بے شک اللہ اور اس کے نبی عقیدہ تو ہے ہی, ان کو مانتے ہی ہیں, ان کے بنا کچھ ہے بھی نہیں. لیکن ہم جیسے ہم بریلوی ہیں, خالوں میں بریلوی بولتے ہیں, دوسرے میں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی بولتے ہیں. تب جیسے آپ بتائیں, جو امام احمد رضا رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, جو بریلی شریف سے ہیں, آپ جانتے ہوں گے آپ انہیں. ہاں جی, تو آپ بتائیں ان کی نسل سے آپ دیکھ لیں, اور میں ان کی نسل بھی آپ کو دکھا دوں گا. تو ان کی جو نسل سے جتنے بھی جو بزرگ ہیں ابھی جو حیات میں, اور جو ابھی کچھ سال پہلے انتقال فرما گئے ہیں, ان کے چہرے میں آپ کو دکھا دوں گا, اور وہاں کے چہرے میں فرق دکھا دوں گا. آپ زمین آسمان کا فرق دیکھیں گے. وہ یدی ان کا عقیدہ غلط ہوتا, یدی وہ حق پہ نہیں ہوتے, اتنا نورانی چہرہ ہوتا. اچھا, تو مطلب نورانی سے مراد کیا آپ کی, گورا چٹا موٹا آدمی ہو تو میرا نہیں, وہ دقت نہیں ہے. میں تو آپ کو جو یہ اصل میں جس چیز کو آپ دلیل بنا رہے ہیں, یہ جس چیز کو آپ دلیل بنا رہے ہیں نا, یہ چیز دلیل نہیں ہے اسلام میں. جی, صحابہ اکرام پر بھی مشرکین اور یہودی یہی الزام و تہمت لگاتے تھے. دیکھو نبی کے ساتھیوں کو کیسے غریب ہیں, فقیر ہیں, ان کی ظاہری حالت پر حکم لگاتے تھے. مطلب ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ جو دیندار ہوتے ہیں وہ ایسے گورے چٹے, تو سارے انگریز ولی ہو جائیں گے, پھر تو پورا فورن ولی ہو جائے گا. نہیں, اور بھی چہرے یہی ہے نا. میں نے کیا بتایا, صاف نہیں ہے. نہیں, یہ سب چیزیں, یہ آپ کو کیا معلوم کہ انہوں نے ڈرائی فروٹ کھا کے حالت بنایا. جی, آپ نے اس کا باطن دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. اور یہ باتیں وہ دیکھیے, جیسے آپ باتیں کر رہے ہیں نا, آپ کو کس نے سکھا دیا کہ یہ چیز دیکھ کر ان کو ولی مانو؟ یہ تو کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے اسلام میں, تو کوئی اصول ہی نہیں ہے. حضرت بلال کتنے کالے تھے؟ جی, بے شک. ہاں, کتنے کالے تھے؟ تو کیا وہ صحابی اور اولیاء اللہ نہیں ہے؟ بے شک صحابی ہے وہ. پھر تو یہ جو آپ اصول بنائے نا کہ ظاہری شکل میں گورا چٹا ہو, یہ اصل میں ڈرائی فروٹ کھا کے خوب پارٹی انجوائے کر کے بھی بنتا ہے. اور آج کل تو ہیلتھ کلب آ گیا, آدمی کیسا اسمارٹ ہو جاتا ہے فوراً, تو ولی تھوڑی ہو جائے گا وہ. اچھا, ولی ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, اب وہ کسی صحابی کا ہے, کس کا ہے, کہ ایک شخص بہت مشہور تھے تقویٰ پرہیزگاری میں. تو وہ ان کی خدمت میں گئے کہ میں رہنا چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ رہ کر کہ یہ اتنے مشہور ہیں, اتنے معروف ہیں, تو ان کے کیا عمل ہے. وہ ایک مہینہ, میں نے بھی سنا ہے والا. اب ایک مہینہ ان کے ساتھ رہے, لیکن کوئی ایسا عمل نہیں دیکھے, جانے لگے. بولے نہیں, آپ تو اتنے معروف تو مشہور تھے, لیکن میں دیکھا کوئی عمل تو ہے نہیں.
تو بولے اچھا بتاؤ 1 مہینہ تم میرے ساتھ رہے، بولا کوئی عمل میرا سنت کے خلاف دیکھا؟ بولا نہیں. بولا یہی سب سے بڑا چمتکار ہے. صحیح بات. اب جو جن کا آپ حوالہ دے رہے ہو وہ تو بدعت کر رہے ہیں، تو وہ تو کسی شریعت کے دائرے سے ہو ہی نہیں سکتے نا. اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو بدعتی کی تعظیم کرے اس نے اسلام کو ڈھایا. بدعتی کی تعظیم جو کرے اس نے کیا کرا؟ اسلام کو ڈھایا. آپ تو ان کے چہرے میں ظاہر کو دیکھ کر انہیں ادب احترام ان سے محبت کے اظہار کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے قاعدہ کہ کفر اور شرک کو لانے والی کون سی چیز ہوتی ہے؟ مسلم معاشرے میں اگر کفر و شرک شیطان لانا چاہے گا تو کیا ڈائریکٹ ان سے کفر و شرک کرائے گا؟ نہیں. اس کے لیے شیطان کا سب سے آسان حربہ بدعت ہوتی ہے. بدعت کفر کا قاصد ہوتی ہے، پیغمبر ہوتی ہے. آدمی بدعت میں لگ جائے گا، آگے جا کے کفر و شرک کرے گا. بدعت اتنی خطرناک. آپ سمجھتے کیا شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں، پہلے بات پوری ہو جائے. اب دیکھیے آدمی اگر بدعتی کی تعظیم کرتا ہے تو نواقض اسلام میں سے ایک اصول کیا ہے معلوم ہے؟ جو کافر سے دلی محبت کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. جی بالکل ہے نا. تو جو بدعتی سے دلی محبت کرے گا وہ، کیونکہ بدعت تو کفر کا قاصد ہے نا، کفر شرک کو لانے والی ہے نا، تو وہ دین کو ڈھانے والا بنے گا کہ نہیں؟ تو کسی بھی بدعتی کو صورت شکل سے نہ پہچانے کے اولیاء اللہ ہے. ابھی آپ نے صوفیت کو پڑھے نہیں ہو، صوفیت میں سب انجوائمنٹ ہے، خوب کھانا ہے. آپ نے تو ویڈیو دیکھو گے آپ کے اولیاء اللہ لوگ کیسا کھاتے ہیں، ان کے دسترخوان کیسے بھرے ہوتے ہیں، ان کی دعوتیں کیسی ہوتی ہے. ایسا اپنے کو ملے تو اپن بھی ٹناٹن بکرے ہو جائیں گے. تو یہ جو قاعدہ بنائے نا آپ نے، یہ بہت خطرناک قاعدہ ہے. آپ کے ایمان اور اس پر اعتراض کھڑا ہو جائے گا. ہاں شرک کہتے ہیں جی، شرک کہتے ہیں شراکت کو، برابری کو، کسی کو برابری کا پارٹنر بنایا جائے. اللہ کے شریک مطلب کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے جیسا. جی ہاں، اللہ کا شریک مطلب اللہ کے جیسا. جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں وہ کسی اور کو دینا. جی جی. اب اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مارتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے. اب آپ نے لیے اور اس کو ولی اللہ کو بنا دیے کہ انہوں نے زندہ کر دیا. اللہ کے نام سے زندہ نہیں ہوا، انہوں نے زندہ کر دیا. نعوذ باللہ. یہ عقیدہ تو ہمارا بالکل بھی نہیں ہے. ابھی تو وہ بتا رہے تھے میرے کو اظہار بھائی شروع میں کہ وہ نہیں، انہوں نے جو بتائے میں بتا رہا نا آپ کو، میں آپ کو جو انہوں نے غوث رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ بتائیں میں اس کا بھی حوالہ لا کے دوں گا آپ کو. ارے وہ حوالے آپ دیکھیے کیا ہے نا، ان کے حکم سے زندہ ہوا تھا یا اللہ کے حکم سے ہوا تھا؟ ہاں نہیں، اصل میں کیا دیکھیے کیا ہوتا ہے، ایک چیز یاد رکھیے، پہلے دین سیکھیے، توحید سیکھیے، منہج سیکھیے. آپ جن حوالوں کتابوں کا مطلب بات کر رہے ہو نا، وہ کوئی دین میں حیثیت نہیں رکھتی، کوئی معتبر کتابیں نہیں ہیں کہ ان کے حوالے لائے ان پر ایمان لایا جائے. وہ معتبر کتاب ہے کیا؟ نہیں. آپ کو تو کتاب کی حیثیت ہے، اس کی سند صحت بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ کتاب ثابت ہے نہیں ثابت ہے، وہ کسی نے گڑھ تو نہیں دیا. کیونکہ بہت ساری کتابیں ہوتی ہے کہ نام سے گڑھ دی جاتی ہے، منسوب کر دی جاتی. اب لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا، وہ تو بس عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا نام لگا ہے تو منسوب ہو جاتے ہیں. اب ان کی کتاب جو ثابت ہے غنیۃ الطالبین، وہ کب پڑھے آپ نے کبھی؟ جو لکھی ہوئی کتاب ہے یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین. یہ مارکیٹ میں ہے، یہ آپ کے مدرسوں میں بھی ملے گی. اور آپ جس کتاب کا حوالہ دے رہے ہو دنیا میں کتابی موجود نہیں ہے. وہ کیا نام ہے وہ کتاب کا جس میں یہ ایسے سب واقعات ہے کہ غوث پاک نے زندہ کر دیا مردے کو، ان کا دھوبی تھا اور وہ تھا اور یہ تھا. وہ کیا کتاب کا میرے کو نام یاد نہیں آ رہا ہے. وہ مارکیٹ میں کتاب نہیں ہے، اس کو غائب کر دی. لیکن غنیۃ الطالبین آپ کے مدارس میں سب جگہ ملے گی. اس میں 73 فرقے گنائے عبد القادر جیلانی نے. کیا بھائی گنائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے نا. پورے 73 فرقوں کا تذکرہ کیا، سب کے عقائد بتائے. شیعہ کے یہ عقائد ہیں، مرجیہ کے عقائد ہے، جہمیہ کے عقائد ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ اہل سنت صرف اہل حدیث ہے. حنفیوں کو انہوں نے مرجیہ کے 12 فرقوں میں سے گمراہ فرقہ لکھا ہے.
ایک مرجیہ فرقہ ہے، اس کے کتنے کے فرقے ہیں؟ 12. شیعوں کے 32. جی. تو مرجیہ میں سے ایک فرقہ حنفیہ ہے جس کو انہوں نے گمراہ لکھا ہے. جی. آپ کو معلوم ہے؟ لیکن اہل سنت صرف کس کو لکھا ہے؟ اہل حدیث کو. اب یہ کتاب ہر جگہ پائی جاتی ہے لیکن یہ آپ کو بتائی نہیں جائے گی، آپ کو پڑھائی نہیں جائے گی. تو توحید سیکھے، کلمہ سیکھے. مجھے ایک بات بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں مبعوث ہوئے، مکہ میں آپ کو مبعوث کیا گیا جن لوگوں پر، وہ کون سا گناہ کرتے تھے؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات کو. مشرکین مکہ. جی جی. انہی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا نا. جی ہے نا؟ تو مشرکین مکہ کون سا گناہ کرتے تھے؟ بت پرستی. جی، بت پرستی کیا کرتے تھے. اور وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا؟ جی جی. مشرکین مکہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ پڑھتے ہوں گے. روزہ رکھتے تھے کہ نہیں؟ وہ بھی رکھتے ہوں گے. حج کرتے تھے کہ نہیں؟ وہ بھی کرتے تھے. نکاح بھی کرتے تھے. ختنہ ختنہ بے شک ختنہ بھی کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ میرے کو نہیں پتا ہوگی. یہاں تک جب نماز پڑھ رہے، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے تھے، عبادت ہوئی نا. جی 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 جی. اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے کہ نہیں؟ وہ بے شک مانتے ہیں. تو آپ میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ آپ بھی تو یہ سارے کام کرتے. جی. وہی سارے کام کر رہے جو آج کا مسلمان کر رہے، تو پھر وہ مشرک کیوں کہلائے؟ کبھی بتایا گیا آپ کو؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پہ؟ کیونکہ وہ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تھے نہیں. آپ جب کی بتا رہے ہیں یہ جب تھے وہ. ارے جب وہ دنیا میں تھے، اللہ کے نبی کو بھیجا گیا ان کے عقیدے کی اصلاح کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی پہ ایمان. جیسے ہم یہ جانتے ہیں نا کہ شیطان نے ایک گناہ کیا تھا. جی. کیا کیا تھا؟ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا. تو مشرکین مکہ کے کتنے گناہ تھے؟ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. ان کا جو سب سے اہم اور پہلا تھا وہ تھا وسیلہ. جی. وسیلہ تو آپ بھی لگاتے ہو گے نا؟ جی بے شک. مشرکین مکہ بھی لگاتے تھے. جی. تو وہ مشرک کہلائے اور آپ لگا کے اہل سنت کہلائے. کیسے؟ ایک بات بتائیں نا. ہاں. جہاں تک مجھے پتا ہے کہ قرآن کے 5ویں سپارے میں 5ویں آیت میں ایک آیات موجود ہے جس میں لاسٹ میں لکھا الہ الوسیلہ، مطلب اللہ سے مانگنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. کس کا کرو؟ نیک اعمال. اس کے وہاں نیک اعمال کا وسیلہ. ہاں. اب نیک اعمال کا وسیلہ کیوں میں میرے نبی کا وسیلہ نہیں لگا سکتا؟ اب دیکھیے فرق سمجھیے. مشرکین مکہ کا کیریکٹر کیوں سمجھا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو وسیلے کی بات سمجھ میں آئے. اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان، اللہ سے محبت، نبی سے محبت، یہ ایسا وسیلہ ہے، یہ ایمان اور محبت، کہ اس کا جو انکار کرے وہ کافر ہے. بے شک. یہ وسیلے کے ہم منکر نہیں ہیں. جو آپ نے قرآن کی آیت کوٹ کی، یہ وہی وسیلہ ہے. نیک اعمال، یہ نیک اعمال ہے نا. اللہ سے محبت کرنا، نبی سے محبت کرنا، ایمان رکھنا، نیک اعمال ہے نا. بالکل. اس کا وسیلہ جائز ہے. ہم نے کہاں انکار کیا؟ جی. پھر وہ نیک لوگ جو دنیا میں موجود ہوں ان سے دعا کرنا، دعا کروانا، یہ جائز ہے. بالکل. ہم نے کہاں انکار کیا؟ آپ نے بھی نہیں کیا. بالکل. اب بچا تیسری قسم، اور تیسری قسم کیا ہے؟ مشرکین مکہ والی، کہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی کی ذات کا واسطہ رکھنا، اس کے مقام، مرتبے، فضیلت کا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے پیڑ پودے ہو جو گناہ نہیں کرتے، ندی نالے ہو، پتھر ہو جو گناہ نہیں کرتے، چاہے وہ ملائکہ ہو، جن بھوت ہو. تو مشرکین مکہ یہی کرتے تھے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ رکھتے تھے. آپ بھی تو رکھتے ہو. ہم لوگ تو جن پر ان کا نہیں رکھتے. نبی کا تو رکھتے ہو. ہم جی بے شک رکھتے ہیں. تو وہ مشرکین مکہ یہ عمل کر کے مشرک کہلائے. ابھی آپ نے ایک بات کہی، جو نیک ہیں ان سے دعا کروانا جائز ہے. دعا کرانا بیچ میں واسطہ نہیں ہوتا نا. وہ آپ میری بات سنیے نا. ہاں.
دعا کرانا جائز ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ کہا، لیکن آپ جس کو دعا کرانے کا بول رہے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ نیک ہے کہ نہیں، وہ یدی زندہ ہے تو آپ انداز نہیں لگا سکتے، نہیں لگا سکتے نا، ظاہر کو دیکھا جائے، اس کے ظاہر کو دیکھا جائے گا. اب وہ مسجد کے امام صاحب ہیں، اب وہ آپ حج کرنے جا رہے ہو، تو ہم کیا بولتے بھائی حج کرنے اور میرے لیے دعا کرنا، تو ظاہر دیکھا جائے گا نا، دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے نا. تو یہ دعا کرا سکتے ہیں. وتعاونوا علی البر، نیکی کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، دعا کرنا نیکی کا کام ہے، وہ کہہ رہا ہے تو کر دو اس کے لیے. باطن دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ کو. جی بالکل. آپ باطن کا مسئلہ یہ الگ ہو جائے گا. جی ہم لوگ ہر دعا میں آگے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتے ہیں، ہے نا، کیونکہ جہاں تک ہم نے جہاں تک مجھے پتا ہے، جہاں تک میں جتنا حدیث سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں، اس عقیدے سے مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ کے جو ہم درود شریف درود پڑھنا کیا ہے. سنیے میری بات تو سنیے، مکمل تو ہونے دیجیے. ہمیں سمجھ گئے نا آپ کی بات پوری، آپ جو بولنا چاہ رہے ہیں. جی درود پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے جو بات کہی، آپ نے خود اپنے عقیدے کو باطل کیا ہے. جی نہیں تو درود پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی پہ درود آپ پڑھتے ہو، ڈائریکٹ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے. نہیں، آپ کو غلط بتایا گیا، ڈائریکٹ قبول کرتا ہے. نہیں، آپ کو آدھی بات بتائی گئی. جی اصل میں درود پڑھنا اللہ کے نبی کے لیے دعا کرنا ہے. جی نبی کے لیے دعا کرنا. اور آپ کے یہاں تو عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کو دعا کی ضرورت نہیں ہے، تم کائیں کو ان کے لیے دعا کر رہے ہو؟ آپ بولو، آپ بولتے ہو دعا کی ضرورت نہیں ہے اور پھر درود بھی پڑھتے ہو. درود کا اصل معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے دعا کرنا. انبیاء کے لیے دعا کرنا سب کا ہی ہے نا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم علیہ السلام، ان کی آل پر سلام بھیج. ان کے لیے دعا کر رہے ہیں نا ہم، اللہ کے نبی کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کی آل کے لیے دعا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور آپ کے یہاں کیا عقیدہ ہے؟ اولیاء اللہ کو دعا کی ضرورت نہیں ہے. یہ دو ہاتھ میں لڈو کیوں رکھتے ہیں آپ لوگ؟ ایک بات بتائیں، آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں نا، میں آپ کو اچھا ایک مسئلہ بھی آپ کی میں بات ادھوری ٹوکا نہیں تھا، اس نے بولنے دیا تھا. دعا کے شروع اور اینڈ دونوں ٹائم درود پڑھتے کہ شروع میں پڑھتے؟ اسٹارٹنگ میں بھی پڑھتے ہیں اور دعا ختم ہوتی ہے اس کے بعد بھی پڑھتے ہیں. اینڈ پہ بھی درود ہے؟ جی بالکل ہم پڑھتے ہیں. آیت الکرسی ہے، مجھے تو پتا ہے. جی بولیں گے اپنا کرانا نہیں تھا نا، انہوں نے کرایا. ہلو ہاں جی جی کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ وہی درود کے بتا رہا تھا میں آپ کو. ہاں تو یہ وسیلہ، یہ جو دعا کا وسیلہ ہے نا، یہ تو اللہ کے نبی نے حکم دیے دعا کرو، میرے لیے دعا کرو. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے. اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد دعا نہیں کرتے اپن کہ مقام میں وسیلہ عطا فرما اللہ تعالیٰ نبی کو. لیکن آپ جو وسیلہ لگاتے ہو ذات کا صدقہ توفیل، وہ شرک ہے نا، وہ بدعت ہے نا. اور یہی عمل تو مشرک نے مکہ کرتے تھے، تو مشرک چلائے، اسلام سے خارج چلائے، اور آپ کرے تو آپ پکے اہل سنت، ٹناٹن سنی ایک دم. ہاں آپ کو کبھی مشرک نے مکہ کے کیریکٹر ہی بتائے گئے؟ نہیں بتائے گا نا. تو میرے خطبہ سنیے، میرا جمعہ کے ایک نہیں دو خطبے کتنے اس ٹاپک پر کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے مسائل میں اختلاف کیا تھا. تو وہ تھے 124 مسائل. کتنے؟ 124. ہاں وہ میں ایک ہی خطبے میں بیان کیا ہوں پورے. آپ میرا چینل ہے اسٹوڈنٹ ندیم خان پہ جا کے دیکھیں گے، میں اظہار بھائی کو بھیج دوں گا، آپ کو بھیج دیں گے. اس میں جب وہ 124 آپ سنیں گے نا، تو پورے 124 کے 24 آپ میں پائے جائیں گے جو مشرکین مکہ کے عمل تھے. اللہ ماشاء اللہ کوئی چھوٹ گیا ہوگا تو اگر اس زمانے کے جو مشرکین مکہ عمل کرتے تھے نا 124، وہ پورے آپ کی زندگی میں پائے جائیں گے. بالکل. تو یہ کتنی خطرناک بات ہے آپ کے لیے. اور آپ میلاد منا رہے ہیں، آپ کی میلاد ہوگی کسی صورت میں؟ بے شک صحیح بات ہے. اچھا مجھے بتائیے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کیا تھا؟ انسان میں
اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے کون سی چیز پیدا کیا؟ اللہ نے اس دنیا میں سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا. ہاں یہ دیکھو آپ کو ایسی چیز سکھائی گئی ہے نا کہ اگر اس عقیدے پہ آپ مر گئے نا تو اللہ کے نبی کی زبانی آپ کا تعلق اللہ کے نبی سے بالکل نہیں ہوگا. جی جی. سنن ابو داؤد کی روایت کیا ہے؟ یا بنی انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مات علی غیر ھذا فلیس منی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس عقیدے کے سوا مر گیا، مطلب اس عقیدے کے سوا کسی اور عقیدے پہ مرا، تو اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں. اب وہ کون سا عقیدہ ہے؟ ہاں. ان اول علی ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ قلم کو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس عقیدے کے سوا کسی اور عقیدے پہ مرا تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. صحابہ اکرام نبی کا عقیدہ کیا تھا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی کے نور کو پیدا کیا. جی. آپ کی میلاد ہوگی کہیں سے کہیں تک؟ بالکل نہیں ہوگی. تو بھائی وہی میں بتا رہا ہوں نا، 124 مسائل جو ہے نا مشرکین مکہ کے، وہ پورے آپ کی زندگی میں ہیں، اور آپ کو اہل سنت کا لالی پاپ دے کر ایسا مطمئن کر دیا گیا کہ بس جشن مناؤ اور مطمئن رہو. چلو ٹھیک ہے نا. بالکل. بولنے جائیں گے تو اتنی باتیں ہیں. میں وہ اصل میں ایک دوست آئے تھے، ان کے شادی کا کارڈ لکھنے بیٹھا تھا، آپ کے فون میں پورا کام پینڈنگ ہو گیا. اچھا اپنے ندیم بھائی، ہاں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو کلمہ پڑھایا تھا اور وہ ان کو اپنی امت میں شامل کیا تھا. ہاں بھائی ایسا بولتے ہیں کیا آپ؟ جی بالکل، ہمارا یہی عقیدہ ہے. نہیں تو دیکھیے یہی ہے ایک مسئلہ کیا ہے. آج میں نے اسی پہ مغرب میں درس دیا ہوں. منہج سلف میں سے یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے عقیدے اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف بن گئے. ہمارا عقیدہ اللہ کے نبی کی تعلیم کے مطابق ہونا چاہیے. اس میں یہ دلیل دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا ہے نا. تو بنا علم کے عقیدے بنا لیا آپ نے. جبکہ یاد رکھیں جب اللہ کے نبی صلی کی بات چلے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب تک پکی بات معلوم نہ ہونا نبی کا نام لے کے بیان نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آدمی کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم. کیا ہوگا؟ اب آپ یہ بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھائے تھے انہیں، تو یہ روایت آپ نے کہیں پڑھے؟ جی میں نے یہ پڑھا نہیں ہوں، میں نے اپنے امام سے سنا ہوں. اور یہ دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. صحیح مسلم کی روایت کیا ہے؟ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ایک سنی سنائی بات کو بنا تصدیق کے آگے بڑھائے. جی بالکل. تو ایسی باتیں نبی کے تعلق سے جب بھی نبی کی بات آئے نا، کوئی بولے تو آنکھ بند کر کے مت سنا کری، بلکہ ہاں روک کے آپ کی بات سن لیا میں نے، ادھر تحقیق کرتا ہوں ہے کدھر، روایت کدھر ہے. ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. ہمیں معلوم پڑا اس لیے ہم نے بولے. صحیح روایت ابو داؤد کی. تو کوئی بھی بات نبی کے تعلق سے آئے جذبات ہو کے جذباتی مت بنی. جذبات اسلام میں نہیں چلتے. اسلام میں کیا چلتا ہے؟ صبر، صبر، علم. تو علم آئے گا تو صبر آئے گا نا، صبر ہوگا تو علم ہوگا. جی. اب آپ کو کیا جذباتی بنا دیا جاتا ہے نعرے لگوا کر اور جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جاتا ہے. جی. اور جذباتی باتوں سے آپ لوگ بہت جلدی مروب ہوتے ہیں. اہل علم نہیں ہوتے، جن کی شان علم والی ہوتی ہے نا، وہ کبھی جذباتی باتوں سے مروب نہیں ہوتے. تو نبی کے تعلق سے کوئی بات بولے ہاں ٹھیک ہے سن لی، تحقیق کریں گے، معلوم کریں گے. آج تو تحقیق کرنا بہت آسان ہے. جیسا آپ نے میرے کو فون لگا دیے، نہ میں آپ سے کبھی ملا نہ آپ کو دیکھا دیکھی، الحمدللہ کیسے کانٹیکٹ ہو گیا، آپ تک باتیں پہنچ گئی. تو آج تو تحقیق بہت آسان ہے، 2 منٹ میں کام ہو جاتا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا کہ نہیں، یہ بھی اس کے بارے میں ان کو ڈاؤٹ ہے. کیوں بھائی؟ جی. تو نبی کا انتقال نہیں ہوا؟ نہیں، بے شک ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ نبیوں کو میں نے مٹیوں کو کھانا. نہیں وہ الگ مسئلہ ہے نا، انتقال الگ مسئلہ ہے.
یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ انبیاء کی جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق بھی عطا کرتا ہے ان کی قبروں میں. نہیں یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے, اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا آپ کا ہمارا. لیکن یہ موت سے کیا لینا دینا, موت تو برحق ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, سب کو آنا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ہی موت آنا ہے, بھلے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا, واپس بھیجے گا, انتقال کرے گا. تو یہ دو باتیں ہیں, آپ نے الگ الگ اس کو خلط ملط کر دیا. یہ خلط ملط مت کیا کہ یا اہل الکتاب لم تلبسوا الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون, ان کی کہ حق و باطل کو ملایا مت کرو, جان بوجھ کے حق کو مت چھپایا کرو. بالکل. یہ یہودیوں کا طریقہ تھا, اہل الکتاب کا, عیسائیوں کا, یہودیوں کا. تو دین سیکھیں, توحید سیکھیں, منہج سیکھیں, منہج سلف سیکھیں. منہج سلف کے بنا اللہ تعالیٰ کوئی منہج قبول نہیں کرے گا. آپ کا جو منہج ہے وہ بدعتی منہج ہے, صوفی منہج ہے, تقلیدی منہج ہے. یہ منہج کی لڑائی ہے. ہم جو آپ کو باتیں بتا رہے ہیں منہج سلف ہے, صحابہ اکرام کا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ رائے ہدایت آنے کے بعد جو نبی کی راہ چھوڑ دے, مومنین یعنی صحابہ کی راہ چھوڑ دے, جس طرف چلے گا اس طرف چلیں گے, لے کے جہنم میں ڈال لیں گے. تو منہج سلفی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اس کے سوا کوئی بھی منہج لے آدمی, تبلیغی منہج لے آئے, دیوبندی منہج لے آئے, صحابہ کا منہج ہے. ہاں یہ تبلیغی منہج, دیکھو یہ تبلیغی ہے منہج ہے, یا بریلوی منہج ہے, یا جماعت اسلامی ہے وغیرہ جو بھی ہے, یہ سب تقلیدی منہج ہے. کون سے ہیں یہ؟ کل ملا کے سب کا ایک جملہ بیان کیا جائے گا تو کون سا؟ تقلیدی. یہ بھی ایک منہج ہے تقلید. یہ صحابہ کا منہج نہیں تھا. جی بالکل. تقلید مطلب سمجھتا ہے؟ تقلید مطلب جیسا بھائی ہم اپنے آپ کو حنفی کہہ رہے ہیں, مطلب کسی ایک کو اپنا وہ بنا لیا ہم نے. تقلید بولتے ہیں کسی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا. اب جیسے آپ سے اتنی لمبی گفتگو ہوئی تو بدعت پر, نبی کے تعلق سے, یہ وسیلے کے تعلق سے, اور جتنی باتیں ہیں یہ نبی کے انتقال کے تعلق وغیرہ جو بھی باتیں ہوئی نا, تو اس میں آپ کے پاس کہیں بھی دلیل نہیں تھی. آپ بس ہاں میں نے سنا, یہی بات ہے نا. تو یہ تقلیدی مذہب ہے, منہج ہے. بالکل. تقلیدی منہج سے بچیے. یہ منہج پر آپ چلیں گے, اللہ رب العالمین ہرگز قبول نہیں کرے گا, سیدھے اٹھا کے جہنم میں ڈالے گا. اس کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا. وہاں کوئی رحم وہ نہیں چلے گا. وہ رحم کہاں چلے گا؟ جو منہج سلف پر ہوگا, جو مسلک اہل حدیث پر ہوگا, رحم وہ سب یہیں چلنے والے. باقی دوسرے کا تو سیدھا جہنم ہے. اللہ نے ہی فرما دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرما دیا, مہتر پھر کے جہنم میں جائیں گے. اللہ نے فرما دیا جو منہج سلف کو چھوڑ کے چلے گا سیدھے جہنم میں ڈالوں گا. تو ابھی آپ بھی ڈر جائیں, اپنے اہل و عیال کو بھی ڈرائیں, اپنی بھی اصلاح کریں, اپنے گھر والوں کو بھی کریں. آپ کا ذمہ داری ہے. کلکم رائن و کلکم مسئول. ہر ذمہ دار تو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. امام رائن وہو مسئول. ہر امام اور حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. والرجل رائن علی اہلہ وہو مسئول. اور آدمی سے اس کی بیوی بچوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وہو مسئول. اور عورت سے اس کے شوہر کے گھر کی اور مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. والعبد رائن علی مال سیدہ وہو مسئول. اور غلام سے یعنی نوکر سے اس کے مالک کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. الا فکلکم رائن وکلکم مسئول. اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو آج آپ تک یہ باتیں پہنچی ہے, آپ بھی ذمہ دار بن گئے, آپ کی ذمہ داری ہے اس کو آگے پہنچائے, تحقیق کریں. ادھر سے سن کے ادھر سے اڑائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہے وہ, آپ سیدھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والے ہو جائیں گے. جی بالکل. چلیے عشاء کا ٹائم ہو گیا, پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. جی انشاءاللہ. جی جی سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں اظہار بھائی. ہاں جی جی شیخ. چلیے جزاک اللہ خیر. آپ سے کافی نمبر دے دیجیے گا نوین بھائی کا. ہاں بالکل بالکل نمبر دیتا ہوں بیٹا میں. جی چلیے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے بیٹا, دین جو سیکھنا ہے نا, تو میں نے بولا نا تم نے ایک راستہ پکڑا, ہم نے بھی سارے راستے پکڑ کے یو ٹرن لیے, ٹھیک ہے نا. اب آپ جا کے ہم کو اس عمر میں آج سے سمجھو 6-7 سال پہلے یا 5 سال پہلے یہ عقل آئی کہ ہم کو اطیع اللہ اطیع رسول پہ چلنا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے. دیکھو یہ جملے میں کمی ہے, یہ جملے میں اظہار بھائی نے جو کہا ہے نا کمی ہے. اگر صرف آدمی اطیع اللہ اطیع رسول کو پکڑ لے گا نا تو بھی گمراہ ہو جائے گا. جی کمی کیا ہے معلوم ہے؟ جیسے آپ قرآن لے کے بیٹھ جائیں گے, حدیث لے کے بیٹھ جائیں گے, پڑھنے لگ جائیں گے تو اس کو اپنی عقل سے سمجھیں گے,
منہج سلف منہج سلف کیا ہے کہ اطیع اللہ اطیع رسول کو فہم صحابہ کی سمجھ سے سمجھنا ہے. جی جی. ورنہ مقلد بھی کتاب و سنت کی دلیل دیتا ہے, بریلوی بھی دیتا ہے, دیوبندی بھی دیتا ہے, جماعت اسلامی بھی دیتا ہے, شیعہ بھی دیتا ہے, رافضی بھی دیتا ہے, خارجی کوئی بھی ایسا دنیا میں نہیں ہے جو قرآن حدیث کی دلیل نہیں دیتا. سب دیتے ہیں, اہل حدیث بھی وہی دیتا ہے. تو پھر فرق کیوں ہے؟ وہ اپنے امام کی سناتا ہے, وہ اپنے مولانا کی سناتا ہے, وہ اپنے بڑوں کی سناتا ہے, لیکن اہل حدیث کس کی سناتے ہیں؟ مومنین, نبی اور صحابہ. انہوں نے ایسا سمجھا, ایسا سمجھایا. تو اطیع اللہ اطیع رسول فہم صحابہ کے مطابق ہوگا تو آپ کو ہدایت ملے گی, آپ صحیح راستے پر ہو. اطیع اللہ اطیع رسول فہم صحابہ کے مطابق نہیں ہوگا, گمراہی پر ہو. کیونکہ سب کے بعد اطیع اللہ اطیع رسول ہی ہے. کوئی دیوبندی بھی انکار نہیں کرے گا اس کا. بریلوی کرے گا کیا کہ میں اللہ رسول کو نہیں مانتا ہے, لیکن وہ کیا بولتا ہے, نہیں ہمارے امام صاحب نے ہم کو ایسا بتایا, ہے نا. تو وہاں یہ منہج کی لڑائی آ رہی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ بول رہے صحابہ کی سمجھ سے چلو, اور وہ بول رہے نہیں ہم صحابہ کو چھوڑ کے امام صاحب کی سمجھ سے چلیں گے, وہ فلاں مولانا کی سمجھ سے چلیں گے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہیں دلیل نہیں بنایا, بلکہ ان کو بھی صحابہ کی سمجھ سے چلنے کے لیے دلیل ہے ان کے پاس, کہ امام حنیفہ بھی چلیں گے تو کس کی سمجھ پہ چلیں گے؟ صحابہ کی. اچھا بھائی تھانوی بھی چلیں گے. ہاں جیسے ایک حدیث ہے جو میں نے اپنے امام سے ہی سنا ہے, یا پھر میں یوٹیوب پہ جو بیان سنتا ہوں اہل سنت والجماعت کے علماء کے, وہ ان سے ہی سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے جو امت کے علماء ہیں وہ وارث ہیں. علماء ورثۃ الانبیاء. جی صحیح ہے نا. تو جی تو اس میں اب آپ بول رہے ہیں کہ مطلب جیسے صحابہ کرام نے کیا, جیسے اب ہم تو ڈائریکٹ صحابہ کرام سے نہ مل سکتے ہیں, ہم لوگ کس کی سنیں گے؟ ہاں بہت سارے سوال کیا آپ نے. دیکھیے علماء میں 2 قسمیں, آپ نے جیسے بدعت میں 2 قسمیں کیے تھے نا. جی جی. بدعت میں 2 قسمیں کیے تھے, تو علماء میں بھی 2 قسمیں ہیں نا, علماء ربانی, علماء سو, ہے نا. اب یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے. ایک عام مسلمان کیسے سمجھے گا کہ کون علماء ربانی اور کون علماء سو ہے؟ تو صحیح بخاری کتاب الایمان شروع میں ہی دیکھیں گے, آپ کو ایک روایت ملے گی, امام بخاری نے اس پہ باب بنا ہے. کیا باب بنا ہے؟ علماء ربانی کی علامت پہچان کیا ہے. میرے کو پوری بات یاد نہیں آ رہی, لیکن میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. علماء ربانی کی پہچان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بڑی بڑی باتیں نہیں, پہلے بنیادی باتیں سکھاتے ہیں. جی بالکل. میں نے آپ کو اس میں عقیدہ سکھایا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. بہت بڑی باتیں نہیں سکھائے, چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائے. ہاں تو علماء ربانی کی علامت ہے. اب آپ کے عالم لوگ آپ کو چھوٹی چھوٹی عقیدے کی باتیں نہیں سکھا رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ دیکھو بدعت حسنہ کو آپ اچھی سنت سمجھ بیٹھے. بڑی بڑی سکھا رہے نا. تو آپ جائیں کہ نا بھائی بخاری میں تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں معلوم ہونا چاہیے. کلمہ کیا ہے, کلمے کے تقاضے کیا ہے, توحید کیا ہے, مشرکین مکہ کو مشرک کیوں کہا گیا, ہمیں اس شرک سے بچنا ہے نا. لیکن نبی نے فرمایا نا شرک چیٹی کی جال سے بھی زیادہ باریک ہے. تعظیم بھائی, ہاں آپ کا کلمے پہ جو بیان ہے نا, ہاں وہی جو 2 حصے کر کے جو آپ نے معنی بتائے, ہاں وہ بیان بھی مجھے ایک بار بھیج دیجیے آپ. جی بھیج وہ بھی میں ان کو بھیج دوں گا. جی بھیج. چلیے ہو گیا, ایسا کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.